دسمبر کی یک بستہ شام، صدیوں پرانی حویلی اور وہ دوست جن سے 40 سال بعد ملاقات ہو رہی تھی۔ شیخ اکبر خان کی یہ حویلی پشاور کے قریب باڑہ کی سرزمین پر اپنی پرانی شان و شوکت کے ساتھ خاموش کھڑی ہے۔ تین ایکڑ پر محیط اس عمارت کی ہر دیوار، ہر کونا وقت کے گزرنے کی کہانی سنا رہا تھا۔ اس کا بنیاد جو ہے وہ ہمارے پردادا نے رکھا ہوا تھا، اس کا نام میرے اوپر رکھا ہوا ہے شیخ اکبر خان۔ تو یہ اس کا 1880 میں ان کا بنیاد رکھا ہوا ہے۔ وہ اپنے زمانے میں اس علاقے کا حاکم تھا، اور پھر بعد میں ان کے فرزند نے یہ مکمل کیا، نواب شیخ محبوب علی خان نے۔ یہ پھر تقریباً 1942-43 میں مکمل ہوا۔ اس میں ٹوٹل 75 کمرے ہیں، اور گھر اور حجرے دونوں میں، اور اس میں بس باہر حجرے میں سارے مہمان خانے ہیں۔ اس زمانے میں پیدل چلنے والے مسافروں کے لیے یہاں آیا کرتے تھے، یہاں سے پھر تیرا وغیرہ جایا کرتے تھے لوگ۔ دیواروں پر مٹی سے اٹی پرانی تصاویر، دھندلے چہرے اور دھول میں لپٹی کتابیں اس وقت کی گواہ تھیں جب یہ جگہ زندگی سے بھرپور ہوا کرتی تھی۔ چوتھا نسل گزر رہا ہے، اور بچپن سے اسی گھر میں پیدا ہوئے، اس میں پلے بڑے ہیں، اور کافی کچھ دیکھا ہے اپنے والد صاحب کے زمانے میں، پھر میرے چچا کے زمانے میں، پھر بعد میں مجھے حوالہ کر دیا گیا۔ چاندی کے برتن، زریں، تلواریں اور حویلی کے در و دیوار سب کچھ ایک کہانی بن رہے تھے۔ دوستوں میں سے کسی کے بالوں میں چاندی اتر چکی تھی تو کسی کے قدموں کی روانی مدھم ہو گئی تھی۔ پہلی ہنسی کی آواز گونجی تو حویلی کی خاموشی جیسے ٹوٹ گئی۔ یہ دوست تو اس طرح ہے نا کہ جب ہم مل جاتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ میرا 10 دن بلڈ پریشر، شوگر بالکل نارمل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ہمارا زادی ہے، گپ شپ لگا لیتا ہے، اور بڑے بچپن کے ہاسٹل کے، تو بالکل مجھے اچھا فیل ہوتا ہے کہ یہ آ جائیں اور ہم گپ شپ لگائیں۔ یہاں آئے تھے اس غرض سے تھے کہ آپ کو یہ پرانی حویلی دکھائیں گے، مگر جب ان دوستوں سے ملے، ان پرانے لوگوں سے ملے، تو ہم آپ کو حویلی دکھانے کے بجائے یہ محبت بھری دوستی اور یہ پرخلوص باتیں دکھانے ہمیں بہتر لگی۔ تو حویلی ہم پھر کسی دن بھی آپ کو دکھائیں گے، مگر آج کا جو ویلاگ ہے وہ اسپیشلی ان دوستوں کے نام ہے جو اس دسمبر کی حسین شام میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے اپنی پرانی یادیں تازہ۔ ہمارے تعلق تو اسکول کی زمانے سے ہے، 1976 میں، 75-76 میں ہم اکٹھے رہے ہیں اسلامیہ کالجیٹ اسکول، اور پھر اسکول میں ہاسٹل میں، پھر سپورٹس میں فٹ بال ہم اکٹھے کھیلتے تھے، ایسے وہ ہوتے تھے۔ اور ہمارے یہ جو کرونا آیا تھا 2020 سے لے کے آج تک، ہماری وہ جو اسکول کے جو کلاس فیلوز ہیں، ہمارا ایک گروپ ہے جو ہم منتھلی کوئی نہ کوئی ایشوز پہ ہم اکٹھے ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، بس یہ ہمارا شغل میلہ ہوتا ہے۔ تقریباً 35-40 سال کے بعد ملاقات ہوئی تھی۔ یہ تقریباً 4-5 سال سے پھر ریگولر ملتے رہتے ہیں، مہینے 2 بعد ایک پروگرام جو ہے نا آپس میں ہو جاتا ہے۔ کیا زیادہ تر کیا چیزیں ڈسکس کرتے ہیں جب آپ آپس میں ملتے ہیں؟ ابھی تو پہلے تو ہم دنیا کو کرتے تھے، ابھی آخرت کو کرتے۔ بس وہی بچپن کی یادیں ہیں نا، بس ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، گپ شپ لگا دیتے ہیں، بس یہی کچھ ہے۔ سب سے زیادہ حاجی عصمت کو اور سب سے زیادہ حاجی عصمت کو چھیڑتے ہیں یہ سب دوست۔ اچھا،
तो गुस्सा ज़्यादा कौन होते हैं दोस्तों में? वो सब यही ज़्यादा असमत अकबर अली भी इसको भी ज़्यादातर गुस्सा आता है। अच्छा, तो ज़्यादा रहती तो नहीं था, लेकिन सब दोस्तों के साथ अच्छा रवैया था इसका। और क्लास में सबसे लड़ाकू कौन था? क्लास में सबसे ज़्यादा लड़ाकू ये अभी तो अमीर से है। पहले बहुत ज़्यादा लड़ाकू था, लेकिन अल्लाह ने उस पर रहम कर दिया। क्या कहेंगे आप? सब आपको छेड़ते हैं। यार अब यकीन कर ले, ये तकरीबन 38-40 साल बाद मिले हुए ना, तो अस्टल से मतलब उसके बाद फिर 38 साल हो गया था, जो 40 साल जो उसके बाद मिले। तो आप यकीन कर ले, मुझे बहुत अच्छा लगता है जो ये मुझे छेड़ता है या मुझे मेरे साथ गपशप लगाता है। मैं इनकी बातों पर बिल्कुल बुरा नहीं मानता हूँ, लेकिन कभी ना कभी इंसान तो गुस्सा वुस्सा तो होता जाता है, लेकिन इनकी बात पे बिल्कुल आप दिल से यकीन खुश होते करें, हैं आप इनकी मैं सरखानियों बुरा नहीं पे। मानता हूँ इसको, इसकी बात पे, या मतलब कोई और जिस तरह भी मुझे छेड़ता है मैं उसके पुराने किस्से छिड़ गए, बचपन के लम्हे याद किए गए। किसी गोशे में एक तलवार झूल रही थी, जैसे सवाल कर रही हो, ये वक्त कहाँ चला गया? और वो वक्त वाकई गुजर गया, लेकिन इन दोस्तों की आंखों में आज भी एक चमक बाकी थी। एक उदासी के साथ जब रात का चांद अपनी रोशनी कम कर रहा था, तो वो सब गले लगे, सबकी आंखें नम थी। हवेली की पुरानी दीवारों ने फिर एक कहानी अपने सीने में कैद कर ली, एक ऐसी कहानी जो वक्त की गिरफ्त में हमेशा के लिए अमर हो गई।